قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کو تلاوت کر کے 70 آیات کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا. جنہیں بات سمجھ آئی ہے خدا انہیں سلامت رکھے، جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں تشریح کرنا چاہتا ہوں کہ 11 مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایک آیت کے برابر. اس مہینے کے اندر اگر کوئی ایک آیت کی تلاوت کرے تو اللہ اسے 70 آیتوں کی تلاوت کا ثواب عطا کرے. جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے انہیں اگلے فکرے کا لطف آئے گا. 11 مہینے ایک دفعہ یا علی کہو، ایک ختم قرآن کا ثواب. اس مہینے میں ایک مرتبہ یا علی کہو، 70 ختم قرآن کا ثواب. یعنی اس مہینے میں خداوند کریم نے پیکج کھولے ہوئے. اس کے 70 نام مذہب اہل بیت میں بیان ہوئے. معصوم نے فرمایا اس مہینے کا نام ہے شہر المغفرہ، مغفرت والا مہینہ. مذہب شیعہ میں صرف رمضان کہنا گناہ ہے. بات کو بڑی توجہ سنو. اگر کوئی کہے کہ رمضان آ گیا، رمضان چلا گیا، آج رمضان کا 21واں روزہ ہے، مذہب اہل بیت میں ایسا کہنا جرم ہے، اور جو ایک دفعہ یہ جرم کرے اسے اس کے کفارے کے طور پر ایک روزہ رکھنا پڑے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رمضان آ گیا، رمضان شروع ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، کیونکہ امام فرماتے رمضان تو خود اللہ کا نام ہے. سلامت. رمضان خود اللہ کا نام ہے. یہ رمضان نہیں، ماہ رمضان. یعنی اس کا مطلب ہے اللہ کا مہینہ، شعبان مصطفیٰ کا مہینہ، رمضان اللہ کا مہینہ. یہ مہینہ اللہ کا کیسے ہو گیا؟ شعبان مصطفیٰ کا کیسے ہو گیا؟ مصطفیٰ کا مہینہ تو ربیع الاول کو ہونا چاہیے تھا. یہ کیوں فرمایا کہ شعبان مصطفیٰ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے؟ تو اہل ولا کے لیے یہ فکرہ آسان ہے. 3 شعبان کو بیٹا آیا، شعبان مصطفیٰ کا ہو گیا. 21 رمضان کو علی گیا، رمضان اللہ کا ہو گیا. یہ ماہ رمضان، اس کا ایک نام ہے شہر الانابہ، ایک نام ہے شہر التوبہ، ایک نام ہے شہر المغفرہ، ایک نام ہے شہر الواسعہ. وسعت والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ. بندے نے پوچھا مولا اللہ تو پورا سال بخشتا ہے، اللہ تو پورا سال رحمان الرحیم، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ فکرہ یاد رکھنا جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی. اللہ پورا سال رحمان الرحیم ہے، اس مہینے کو رحمت والا مہینہ کیوں کہتے ہیں؟ فرمایا 11 مہینے بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے. سلامت رہو آواز شاہ. 11 مہینے بندہ رحمت کو تلاش کرتا ہے، اس مہینے رحمت بندے کو تلاش کرتی ہے. اس مہینے خود رحمت تلاش کرتی ہے کہ اگر کہیں کوئی بندہ ملے تو میں اس پر برس جاؤں. میں آسان فکرہ کہہ دوں، مولوی کی اطاعت کرو علم کی وجہ سے. توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ بیوی شوہر کی اطاعت پر اللہ کی طرف سے پابند کی گئی، لیکن شوہر کی اطاعت اس وقت تک کرے گی جب تک اللہ کی اطاعت کو فرق نہ پڑے. اللہ نے فرمایا پردہ کرو، شوہر حکم دے نہ کر. مومنہ ہے تو شوہر کا حکم چھوڑ دے گی، رحمان کی اطاعت کرے گی.
جھگڑے کا بہانہ بناتے ہیں وہ تشہد کی طرف لے جاتے ہیں. میں نے تشہد کا نام لیا بھی نہیں اور نہ میں آپ کو ان جھگڑوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے گھر میں آگ لگائے ہوئے. علی کی ولایت مطلق تشہد تو تشہد جس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوتا. میں روزے کے اندر تو آپ کو کچھ نہیں پڑھنا پڑتا اگر علی کی ولایت کا اقرار نہ ہو. کئی بندے کہتے ہیں جناب فلاں لوگ تو 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں, کوشش کرو گھنٹہ پہلے کھولیں, کیونکہ جو علی کی ولایت کا قائل نہیں وہ آدھی رات کو بھی کھولے تو کوئی فائدہ نہیں. روزے کا تعلق وقت سے نہیں ہے, روزے کا تعلق وقت سے نہیں ہے, روزے کا تعلق علی کی ولایت سے. امام صادق نے فرمایا, کتاب کا نام ہے المواعظ, شیخ صدوق علیہ رحمہ, وہ فرماتے ہیں کہ نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی پر چڑھا لیا تھا. نوح نبی نے اپنی کشتی پر کتے اور خنزیر کو بھی چڑھا لیا تھا لیکن حرام زادے کو نہیں چڑھنے دیا. چہرے بھی دیکھوں گا فکرہ بھی پڑھوں گا. نوح نبی نے کتے اور خنزیر کو بھی کشتی پر چڑھا لیا لیکن حرام زادے کو نہیں چڑھایا. اور امام فرماتے ہیں علی کی ولایت کا منکر تو حرام زادے سے بھی زیادہ ہوتا ہے. کہ سامعین گرامی, قبولیت روزہ کا تعلق کھولنے اور بند کرنے کے وقت پر نہیں ہے اور نہ ان باتوں پر جھگڑنے سے کوئی حاصل. جسے لیلۃ القدر کے مہینے میں لیل کا ترجمہ سمجھ میں نہ آئے, اسے سمجھانے کا فائدہ کوئی نہیں, کیونکہ جس نے جس وقت میں کھولا اس زمانے کے مسلمان کا کیا قصور ہے. اس نے اپنی مرضی سے تو اس وقت پہ نہیں کھولا, اس کے امام نے کہا کہ اس وقت پہ کھول. اور جو شیعوں سے لڑتے ہیں وہ بھی غلطی کرتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے تو لیل کا انتظار نہیں کرتے, ہمیں بھی ہمارے امام نے کہا ہے کہ لیل کے وقت کھولو. اب یہ پتہ نہ کرو کہ ٹائم کس کا صحیح ہے, یہ پتہ کرو کہ امام کس کا صحیح ہے. یہ جھگڑا نہ کرو کہ ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے. جس نے باندھے اسے اس کے امام نے کہا, جس نے کھولے اسے اس کے امام نے کہا. یہ پتہ نہ کرو کہ باندھنا ٹھیک ہے کہ کھولنا ٹھیک ہے, یہ پتہ کرو کہ امام کس کا ٹھیک ہے. فرمایا جسے ماہ رمضان نصیب ہو. سید دادے نے فکرہ فرمایا کہ روزے نہ رکھے, یہ فکرہ نہیں ہے, کیونکہ روزے رکھنا اطاعت نہیں. جو ماہ رمضان میں اللہ کو راضی نہ کر سکے. اب آپ میں سے بھی کچھ لوگ پریشان ہو گئے کہ جی اللہ تو راضی ہوتا ہے روزے رکھنے سے, یہ آپ کو کسی نے غلط کہا. صرف روزے رکھنے سے راضی نہیں ہوتا. اگر کوئی بندہ بیمار ہو اور روزہ رکھ کے بیٹھ جائے اللہ ناراض ہو جاتا, کیونکہ روزہ تکلیف کا نام نہیں, اللہ کی اطاعت کا نام ہے. مرضا او علی سفر من ایام معدودات الاخر, قانون کسی مولوی کا نہیں, رحمان کا. مریض ہو یا مسافر, مسافر کی تشریح آگے فقہ میں مختلف ہے.
مسافر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو کبھی کبھی سفر کرے، دوسرے وہ جو ہر وقت سفر کرے۔ جو ہر وقت سفر کرے پھر ان کے بھی دو حصے ہیں، ان میں ایک وہ ہے کہ جس کا سفر کے اندر روزگار ہے۔ ذاکر جو سفر کرتا ہے اس کا پیشہ سفر نہیں، سفر کی وجہ سے اس کا کام چلتا ہے۔ اسے عربی میں کہتے ہیں شغلہ السفر، اور دوسرا شغلہ فی السفر۔ ایک وہ کہ جس کا کام ہے سفر کرنا، اس کے ذریعے روزگار کمانا۔ ایک دوسرا وہ ہے کہ جو سفر کرے گا تو روزگار کمائے گا۔ مثلا ڈرائیور وہ گاڑی چلائے گا تو اس کا روزگار آئے گا۔ ایک ہے جو پھیری لگا کے کپڑا بیچے۔ ان دونوں میں شریعت کی اصطلاح میں فرق ہے، لیکن اگر کوئی مسافر ہو اور بیمار ہو، خدا فرماتا ہے نہ رکھ، میری اطاعت اسی میں۔ لیکن جن پر خدا کی لعنت برسی ہوئی ہوتی ہے وہ کہتے چاہے مر کیوں نہ جاؤں میں نے رکھنا ضرور۔ اس کے بعد ایک جھگڑا اور ہے جنہوں نے بہانہ بنانا ہوتا ہے، کیونکہ شریعت بہانے کا نام نہیں۔ روزہ واحد چیز ہے جس کا تعلق بندے اور خدا کے ساتھ۔ مسلمان خانے میں جا کے بندہ پانی پی کر آ جائے، کسی کو کیا پتا چلے؟ یا کئی بندے ہو سکتا ہے روزہ نہ بھی ہو لیکن مسکین اتنے بنے بیٹھے ہیں کہ مجھے قسم بھی کھانی پڑے تو میں کھا لوں گا، یہ ضرور روزہ ہے جنہا بولیا نہیں ہون تک۔ کیونکہ شیعہ کے لیے روزہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم روزہ رکھتے بھی ہیں، روزہ بناتے بھی ہیں، روزہ چومتے بھی ہیں، روزے پہ جاتے بھی ہیں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے حسین کا روزہ، کہ ہمیں روزہ مظلوم کی زیارت نصیب ہو۔ گفتگو طویل نہ ہو، بڑی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین گرامی قدر، اس میں اختلاف ہے۔ مثلا ایک ٹیلی ویژن کا پروگرام تو اس میں کافی سارے مولوی صاحبان تشریف فرماتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا کہ بندہ کتنا مریض ہو تو روزہ نہ رکھے، یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ اتنا مریض ہو گیا ہے کہ اب روزہ نہ رکھے؟ ویسے دیکھا جائے تو کون مریض نہیں؟ آؤ میں تمہیں اس مذہب کا قانون بتاؤں جو خالق نے نازل کیا، مصطفیٰ نے بیان کیا، 12 علیوں نے جسے نافذ کیا۔ بالخصوص میری چھوٹے بچوں سے گزارش ہے کہ اس فکرے کو ہمیں